ڈاکٹر آخر مجھے کیا ہوا ہے؟ ماسٹر افتخار نے اپنے بھاری ہوتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے انتہائی نکاحت زدہ آواز میں پوچھا۔ ان کا پورا وجود اس وقت سرد پسینے میں شرابور تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوا ابا جی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ رانیہ نے روتے ہوئے اپنے باپ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں اس وقت شدید لرزش تھی اور آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ کر اس کے گلابی گالوں کو بھگو رہے تھے اور وہ اپنے غیرت مند اور شفیق باپ کو اس حالت میں دیکھ کر اندر سے مرنے والی ہو گئی تھی، لیکن وہ ان کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے ماسٹر افتخار کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے رانیہ کی طرف دیکھا اور پھر ماسٹر افتخار سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں افتخار صاحب، کار حادثے کے بعد آپ کے اعصاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خون کا دباؤ اس وقت خطرناک حد تک اوپر جا چکا ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ خون کے اس شدید دباؤ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ماسٹر افتخار نے بمشکل اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولے، جی ہاں، میں بالکل سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر۔ میں کوئی ان پڑھ انسان نہیں ہوں، بلکہ شہر کے کالج میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جسم میں خون کا دباؤ بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ انسان کو کس نہج پر لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر احمد کے چہرے پر تھوڑا سا اطمینان ابھرا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شکر ہے خدا کا، اب میرے لیے آپ کو اپنی بات سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب، آپ کے خون کا دباؤ اس وقت صرف بڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے جہاں یہ سیدھا آپ کے دل پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے۔ ہم نے جو ابھی کے دل کی پٹی کی ہے، اس رپورٹ میں بھی دل کی دھڑکن اور لہروں میں کچھ بہت تشویشناک تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ کو فوری طور پر دل کے مکمل معائنے اور باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی اس بیماری کی کوئی دوا استعمال کی ہے؟ نہیں، میں نے کبھی کوئی دوا استعمال نہیں کی، میں بالکل بھلا چنگا تھا۔ یہ سب اس اچانک ہونے والے حادثے کی وجہ سے ہوا ہے، ماسٹر افتخار نے انتہائی کمزور آواز میں کہا۔ رانیہ جو اب تک چپ چاپ کھڑی ڈاکٹر احمد کی باتیں سن رہی تھی، اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس کا معصوم ذہن اور شہر کے لوگوں کے بارے میں پچھلا خوف اور شبہات اس کے اس حواس پر حاوی ہو گئے۔ اس نے جھپٹ کر ڈاکٹر احمد کے سامنے کھڑے ہو کر غصے سے تپتی آواز میں کہا، بس کیجیے ڈاکٹر صاحب، بہت ہو گیا آپ کا یہ ڈرامہ اور خوف پھیلانے کا اندازہ۔ سن لیں میری بات، ہماری گاڑی کا آپ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے یا آپ سے کوئی ہرجانہ مانگیں گے۔ اس لیے آپ یہ جھوٹی کہانیاں بنانا اور ہمیں ڈرانا بند کر دیں۔ میرے ابا جی کو آپ کی گاڑی کی وجہ سے چند خراشیں آئی ہیں اور اب آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے دل کی بیماری اور خون کے بہاؤ کا جھوٹے قصے گھڑ رہے ہیں۔ ہم کوئی جاہل دیہاتی نہیں ہیں جو آپ کی ان پٹی پڑھانے والی باتوں میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر احمد رانیہ کی اس بدتمیزی اور جاہلانہ سوچ پر دنگ رہ گیا۔ اس نے رانیہ کی طرف دیکھا، لیکن رانیہ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف مڑی اور جذباتی انداز میں بولی، دیکھیں ابا جی، اب بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو مرہم پٹی کرنی تھی وہ آپ کر چکے ہیں۔ اب آپ کا فرض ختم ہو چکا ہے، بس ہمیں اب کوئی عام سی دوا لکھ دیں تاکہ ہم یہاں سے اپنے گھر جا سکیں۔ ہمیں آپ کے اس عارضی ہسپتال میں ایک منٹ بھی نہیں رکنا۔ ڈاکٹر احمد نے گہرا سانس لیا۔ اس نے رانیہ کی تلخ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماسٹر افتخار کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سر میری بات پر غور کیجیے گا، آپ کے دل کی حالت اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو ایک مناسب اور بڑے ہسپتال میں چیک اپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اب لاپرواہی کی تو یہ معاملہ دل کے آپریشن یا اوپن ہارٹ سرجری تک جا سکتا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اسے مذاق مت سمجھیے۔
رانا نے تصحیح قمیض ہنستے ہوئے بیچ میں بات کاٹی۔ اوہو اچھا، تو اب بات آپریشن تک پہنچ گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈر کر آپ کے بڑے ہسپتال میں آ جائیں اور پھر آپ لوگ ہمارے خون پسینے کی ایک ایک پائی لوٹ لیں۔ اب جیسے شہر کے ڈاکٹروں کا تو کام ہی یہی ہے کہ معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کو ڈرا کر اپنی جیبیں بھریں۔ ماسٹر افتخار نے رانیہ کی اس سخت بات پر شرمندہ محسوس کی۔ انہوں نے نکاحت سے رانیہ کا ہاتھ کھینچا اور ڈانٹنے والے انداز میں کہا، رانیہ بیٹی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ ڈاکٹر ہیں اور ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسی زبان استعمال مت کرو۔ رانیہ نے تڑپ کر کہا، ابا جی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ شہر کے لوگ کتنے مکار اور شکاری ہوتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر غریبوں کو لوٹتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے حیرت سے ماسٹر افتخار کی طرف دیکھا اور پوچھا، پروفیسر صاحب کیا یہ واقعی آپ ہی کی بیٹی ہے؟ ماسٹر افتخار نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، جی یہ میری ہی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور ماسٹر افتخار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، سر میں جس ہسپتال میں کام کرتا ہوں وہاں دل کا شعبہ پورے شہر میں بہترین ہے۔ یہ میرا کارڈ رکھیے اور میری بات مانیں، بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوری طور پر وہاں پہنچ کر اپنا معائنہ کروائیں۔ اپنی زندگی کے ساتھ تماشا مت بنائیں۔ رانیہ نے وہ کارڈ ماسٹر افتخار کے ہاتھ سے چھین کر ایک طرف پھینکا اور بولی، ہمیں آپ کے کسی ہسپتال میں نہیں جانا جہاں صرف غریبوں کو نچوڑا جاتا ہو۔ ڈاکٹر احمد کو اب رانیہ کے اس رویے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے رانیہ کو دیکھا اور کہا، ویسے اسی شہر میں ایک دماغی امراض کا ہسپتال بھی ہے جہاں دماغ کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے وہاں کا پتہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ رانیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر احمد نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، نہیں میں طنز نہیں کر رہا بلکہ بالکل صاف اور سیدھی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ ماسٹر افتخار کی طرف مڑا، سر خدا را اپنی بیٹی کی ان فضول باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کا فوراً ہسپتال پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں خود اس وقت ہسپتال ہی جا رہا ہوں۔ سب سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلیں۔ رانیہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک قصائی خود اپنے ہاتھوں سے معصوم بھیڑ کو ذبح خانے لے کر جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، لیکن ہمیں آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ابا جی اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ماسٹر افتخار نے بھی کمزور آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب میں اب واقعی پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں، مجھے اب درد نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد نے افسوس سے سر ہلایا، سر یہ جو آپ کو بہتری لگ رہی ہے یہ صرف ایک عارضی دوا کا اثر ہے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ صرف چند گھنٹوں کا سکون ہے، بیماری کا علاج نہیں۔ رانیہ نے ماسٹر افتخار کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی اور کہا، آئیں ابا جی ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام صرف ہماری جیبیں صاف کرنا ہے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میرا فرض آپ لوگوں کو آئینہ سے خطرے سے آگاہ کرنا تھا جو میں نے پوری ایمانداری سے کر دیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ رانیہ اپنے والد کو سہارا دے کر ہسپتال کے اس عارضی کیمپ سے باہر لے آئی۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، یہ شہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے جاگیردار یا زمیندار ہیں جن کے پاس پیسوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ دیکھو تو ذرا ان کا ڈرامہ۔ ابا جی بھلا آپ کو دل کی بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ تو کسی بھلے چنگے انسان کو بھی آخری سٹیج کی بیماری بتا دیتے ہیں تاکہ ان کے اپنے بینک بیلنس بھر سکیں۔ چلتے چلتے اچانک ماسٹر افتخار کے قدم لڑکھڑائے، ان کا پورا جسم نیلا پڑنے لگا اور انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے انتہائی تکلیف سے کہا، رانیہ بیٹی۔ رانیہ نے گھبرا کر ان کا چہرہ تھاما، ابا جی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ماسٹر افتخار نے ہامتے ہوئے کہا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، چلو تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔
وہ سڑک کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر احمد نے افسوس سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے ساتھ موجود ڈاکٹر سے کہا، یار وہ بوڑھا آدمی ایک چلتا پھرتا ٹائم بم ہے۔ اس کی بیٹی اتنی جاہل اور بدتمیز ہے کہ وہ اپنے باپ کی ضروری دوائیاں بھی وہیں میز پر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، چھوڑو یار، جو اپنی جان کا خود دشمن ہو اسے جانے دو۔ ڈاکٹر احمد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے غصے سے کہا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے پڑھے لکھے پروفیسر کی بیٹی اتنی گنوار اور پسماندہ ہو سوچ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے باپ کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ سڑک کے کنارے لگے اس نوکیلے پتھر پر بیٹھے ماسٹر افتخار کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کا سر ایک طرف کو ڈھلک رہا تھا اور ہونٹوں کی سرخی غائب ہو رہی تھی، ہلکی نیلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ رانیہ نے جب ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اس کے دل میں اب باقاعدہ خوف کے ناک ڈسنے لگے۔ وہ جو اب تک شہر کے لوگوں پر زہر اگل رہی تھی، اب اپنے باپ کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ان کا ہاتھ ہلا کر انہیں پکار رہی تھی، لیکن ماسٹر افتخار کی طرف سے اب کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف اس حویلی میں جہاں ظلم، جبر اور انا کا راج تھا، ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ بیگم شہناز اپنے کمرے میں غصے سے تلملا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر موجود جھریاں غصے کی شدت سے مزید گہری ہو رہی تھیں۔ اس وقت ان کا بیٹا یعنی اس حویلی کا نوجوان اور مغرور وارث اسفند شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد اور سنگ دلانہ تاثر تھا، لیکن اپنی ماں کے غصے کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بھی بل پڑ چکے تھے۔ بیگم شہناز نے اپنے ہاتھ کی چوڑیاں کھڑکھڑاتے ہوئے تیز اور اونچی آواز میں کہا، اسفند، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری اس لاڈلی پھپھو نے آج کیا تماشا کھڑا کیا تھا؟ میرا تو یہ سوچ کر ہی دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ اس حویلی کی عزت اور ہماری ناک کاٹ کر رکھ دی گئی ہے اس عورت نے۔ اسفند شاہ نے اپنی گہری پرکشش لیکن خوفناک حد تک سنجیدہ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا اور دھیمے مگر رعبدار لہجے میں بولا، امی جان، آخر بات کیا ہوئی ہے؟ آپ کس تماشے کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کر دیا؟ بیگم شہناز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے غصے سے پیر پٹکا، کیا نہیں کیا اس نے؟ ایک عورت جو سالوں سے اس حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی ہے، جس نے دنیا کے ہر جیتے جاگتے انسان سے ناطہ توڑ لیا ہے، جو کبھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتی، لیکن پھر بھی تم لوگ ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتے ہو اور مسئلہ مجھے بنا دیتے ہو۔ آج میں خاندان کی تمام معزز خواتین کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس گئی تھی، تاکہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ یہاں کس حال میں ہے، لیکن اس نے ان سب کے سامنے میری تذلیل کی، ہماری بے عزتی کی اور ہمیں ذلیل و خوار کر کے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسفند کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے گرتے کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے کہا، امی جان، جب آپ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ پھپھو خورشید کسی بھی زندہ انسان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی، تو پھر آپ خاندان کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر ان کے کمرے میں گئی ہی کیوں تھی؟ آپ کو ان کے سکون میں خلل ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیگم شہناز تڑپ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں پرانی نفرت ابھر آئی۔ کیوں لے کر گئی تھی؟ کیونکہ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر تھک چکی ہوں۔ اس حویلی کے باہر کھڑی دنیا مجھ سے روز پوچھتی ہے، تمہاری نند کہاں ہے؟ میں چاہتی تھی کہ وہ سب اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ لیں کہ وہ اس حویلی میں زندہ موجود ہے۔ اس نے کسی سے کوئی دوسری شادی نہیں کی اور وہ اپنی مرضی سے اس قید میں ہے۔ دوسروں کے سوالوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے اسفند۔ اسفند شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کے قریب آ کر بولا، امی جان، لوگوں کے سوالوں نے تو آپ کو صرف تھکایا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس عورت کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ عورت جو سالوں سے اس اندھیرے کمرے میں صرف
دوست سوالوں کے جواب کے انتظار میں اپنی زندگی کی شمع پگھلا رہی ہے۔ کیا کبھی یہ بات آپ کے دل کو لگی؟ انہوں نے خود کو اس دنیا سے، اس حویلی سے اور ہر خوشی سے صرف اس لیے دور کر لیا کیونکہ انہیں کبھی سچ نہیں بتایا گیا، انہیں اندھیرے میں رکھا گیا، اور یہ بات آپ کو کبھی پریشان نہیں کرتی؟ بیگم شہناز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے چبا چبا کر کہا، سچ؟ کون سا سچ؟ میرا بھائی، تمہارا سگا ماموں اس عورت کی محبت کے جنون میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس نے خودکشی کر لی۔ کیا اس بات کا افسوس، کیا اس بات کا گناہ کبھی اس خورشید کے ضمیر پر بوجھ بن کر ابھرا ہے؟ وہ میرے بھائی کی موت کی ذمہ دار ہے۔ اسفند شاہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور سرد لہجے میں کہا، امی جان، آپ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی؟ آپ اور ابا جی نے پرانی دشمنیوں اور حسد کا ایک پورا کھاتا کھول رکھا ہے، صرف اپنے پرانے بدلے چکانے کے لیے۔ آپ لوگ ماضی کی نفرتوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بیگم شہناز نے غصے سے چیخ کر کہا، بس کرو اسفند، بہت ہو گیا، اب تم اس کی وکالت کرنا بند کرو۔ تمہیں اس حویلی میں صرف وہ خورشید بیگم، وہ لجو، وہ پرانے نوکری ہی نظر آتے ہیں۔ ہمیں تمہیں اپنی ماں کی تکلیف، میرا دکھ اور میری قربانیاں کبھی نظر نہیں آتی۔ تم اپنی ماں کے آنسوں کے معاملے میں بالکل اندھے ہو چکے ہو۔ اسفند شاہ نے سر جھکا لیا، لیکن بیگم شہناز کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید زہر اگلتے ہوئے بولیں، اس خورشید نے آج تک تمہارا نام خراب کرنے کے لیے یہ حویلی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، لیکن تم ہو کہ ہمیشہ مجھ پر زہر اگلتے ہو، اپنی ماں کے دل کو اپنے لفظوں کے پیروں تلے رونتے ہو۔ تم میری باتیں تو بہت اچھے سے سنتے ہو، لیکن تم وہ جہنم بھول گئے جو تمہاری اس پھپھو نے ہمارے لیے کھڑی کی تھی۔ میرے بھائی نے اس خورشید سے اپنی آخری سانس تک محبت کی تھی، اور اس کی موت کا غم آج بھی میرے دل میں ایک خنجر کی طرح پیوست ہے۔ میں اس کے مرنے کا ماتم اب قبر تک لے کر جاؤں گی، اور اس کا بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسفند شاہ نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن انہوں نے جھٹک دیا۔ اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، امی جان، دلوں میں نفرت، حسد اور پرانے بدلے پالنے سے انسان کسی اور کو نہیں بلکہ صرف خود کو اندر سے ختم کرتا ہے۔ یہ نفرتیں آپ کو کھا جائیں گی۔ بیگم شہناز نے نفرت سے منہ پھیر کر کہا، تو پھر ختم ہونے دو مجھے، میں کسی کے لیے خود کو نہیں بدلوں گی۔ کیا تم نے سنا؟ میں بیگم شہناز ہوں، میں جھکنا نہیں جانتی۔ دوسری طرف رانیہ اپنے باپ کو اسی حالت میں سڑک پر چھوڑ کر پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی اپنے محلے کی گلیوں میں پہنچی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اب ہانپ رہی تھی۔ وہ اپنے پڑوسی چچا شریف کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ چچا، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، کوئی ہے، ابا جی کو بچا لیں۔ رانیہ کی چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں۔ دروازہ کھلا تو اندر سے چچا کی بیوی باہر نکلی۔ انہوں نے رانیہ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ خیریت تو ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ چچا شریف کہاں ہیں؟ چچی جان، میرے ابا جی اچانک سڑک پر گر گئے ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، رانیہ نے روتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ چچی نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کسی کام کے لیے باہر گئے ہیں، وہ گھر پر نہیں ہیں۔ رانیہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے چچی سے التجا کی، چچی جان، خدا کے لیے میری مدد کریں، میرے ابا جی سڑک کے کنارے پڑے ہیں، وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، ابھی 1 منٹ پہلے وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے دل میں ہلکے سے درد کا کہا تھا، میں نے انہیں سوپ بھی پلایا، لیکن پھر اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ اسی وقت گلی سے محلے کے کچھ مرد گزر رہے، انہوں نے رانیہ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو قریب آئے۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ افتخار صاحب کہاں ہیں؟ رانیہ نے روتے ہوئے سڑک کی طرف اشارہ کیا، وہ وہاں سڑک پر ہے۔ چچا، خدا کے لیے چلیے، وہ بول نہیں رہے۔
بزرگ نے فوراً کہا، تم گھر جاؤ بیٹی، میں ابھی وہاں جا کر انہیں دیکھتا ہوں اور محلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلاتا ہوں۔ کوئی جاؤ اور فوراً ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ محلے کا ایک اور لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ ڈاکٹر؟ کون سا ڈاکٹر؟ وہ جو ہسپتال کا عارضی کیمپ لگا ہوا ہے وہاں؟ بزرگ نے کہا، ہاں وہی ڈاکٹر جو کل گاڑی کے حادثے کے بعد یہاں آیا تھا۔ جاؤ اسے فوراً بلا کر لاؤ۔ رانیہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے باپ کے پاس پہنچی، جہاں اب محلے کے 2-3 مرد جمع ہو چکے تھے۔ ایک شخص نے ماسٹر افتخار کے قریب بیٹھ کر ان کی نبض دیکھی اور پھر اپنا ہاتھ ان کے ناک کے پاس لے کر گیا۔ اس کا چہرہ فوراً فک ہو گیا۔ اس نے دوسرے شخص کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، بھائی ذرا دیکھنا، ان کی ناک تو بالکل ٹھنڈی پڑ چکی ہے، کیا سانس آ رہی ہے؟ دوسرے نے بھی چیک کیا اور خوفزدہ ہو کر بولا، یہ تو بالکل برف کی طرح ٹھنڈی ہے، ان کا تو دم نکل چکا ہے، یہ تو ختم ہو گئے ہیں۔ رانیہ نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ مار کر اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ نہیں ایسا مت کہیں ابا جی، اٹھیں، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ بزرگ نے ان مردوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، لڑکی کے سامنے ایسی منحوس باتیں مت کرو، ڈاکٹر آ رہا ہے، اسے دیکھنے دو۔ اسی وقت وہ لڑکا دوڑتا ہوا اسپتال کے اس گیسٹ ہاؤس کی طرف گیا جہاں ڈاکٹر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور چلایا، ڈاکٹر صاحب جلدی چلیے، پروفیسر صاحب کی جان خطرے میں ہے۔ اندر سے وہی نوجوان ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر احمد باہر نکلا۔ اس نے لڑکے کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا، کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، وہ جو لڑکی رانیہ ہے، اس کے والد ماسٹر افتخار سڑک پر بے ہوش پڑے ہیں، ان کی حالت بہت نازک ہے، آپ فوراً ہمارے ساتھ چلیں۔ ڈاکٹر احمد نے جیسے ہی رانیہ اور اس کے والد کا نام سنا، اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جس خطرے کا اس نے چند منٹ پہلے انتباہ دیا تھا، وہ سچ ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً اپنا میڈیکل بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑا۔ ڈاکٹر احمد تیز قدموں سے چلتا ہوا جب جائے وقوع پر پہنچا تو وہاں محلے کے لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ رانیہ اپنے باپ کے بے جان وجود سے لپٹی بری طرح بین کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف اور ندامت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے آگے بڑھ کر ہجوم کو پیچھے ہٹایا اور فوراً ماسٹر افتخار کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پروفیسر صاحب کی نبض پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھیں چیک کی۔ ان کی حالت واقعی تشویش حد تک بگڑ چکی تھی، دل کی دھڑکن ماند پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت اور غصیلے لہجے میں کہا، میں نے تم دونوں کو شروع میں ہی اس کے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ رانیہ نے روتے ہوئے اپنی نم آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں پوچھا، کیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا؟ میں نے چیخ کر کہا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے غصے سے اس کی بات کاٹی، میں نے صاف الفاظ میں وارن کیا تھا کہ ان کی صحت اس وقت اس نازک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تم نے اس وقت کیا کیا تھا؟ تم نے الٹا ہم پر لٹیرے ہونے کا الزام لگا دیا۔ تم اتنی لاپرواہ اور ضدی نکلی کہ اپنے باپ کی وہ ضروری دوائیاں بھی وہیں میز پر چھوڑ آئی جو ان کی جان بچا سکتی تھی۔ رانیہ نے شرمندگی اور کرب سے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ڈاکٹر صاحب، خدارا یہ وقت مجھ سے بحث کرنے یا طعنے دینے کا نہیں ہے۔ میرے ابا وہاں بے ہوش پڑے ہیں، وہ سانس نہیں لے پا رہے، مجھے معاف کر دیں اور انہیں بچا لیں۔ ڈاکٹر احمد نے گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو ضبط کیا اور محلے کے مردوں سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، اب وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، ہمیں انہیں فوراً گاڑی میں منتقل کرنا ہوگا۔ چلو جلدی کرو، ان کے سر کو سہارا دو اور انہیں اٹھانے میں میری مدد کرو۔ محلے کے 2-3 مضبوط مردوں نے آگے بڑھ کر ماسٹر افتخار کو اٹھایا اور ڈاکٹر احمد کی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ رانیہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی ان کے پیچھے بھاگی۔ انہوں نے پروفیسر صاحب کو بڑی مشکل سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔
ڈاکٹر احمد فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور چابی گھمائی، لیکن گاڑی نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر انجن بالکل خاموش رہا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ رانیہ نے سیٹ کے پیچھے سے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر احمد نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ گاڑی کا انجن شاید جام ہو گیا ہے، یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ باہر کھڑے محلے کے ایک نوجوان نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں، میں اسے پیچھے سے دھکا لگاتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، تم اکیلے اتنی بھاری گاڑی کو کیسے دھکا لگاؤ گے؟ اس نوجوان نے محلے کے دوسرے لوگوں کو آواز دی، ارے آؤ بھائی آؤ، ادھر آؤ، ذرا یہاں ہاتھ لگاؤ، پروفیسر صاحب کی جان کا معاملہ ہے، سب مل کر دھکا لگاؤ۔ 4-5 مردوں نے آگے بڑھ کر گاڑی کو پیچھے سے پورے زور سے دھکا لگانا شروع کیا۔ تب جا کر گاڑی کا انجن جھٹکے سے سٹارٹ ہوا اور ڈاکٹر احمد نے فوراً گاڑی کو شہر کے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑایا۔ دوسری طرف حویلی کے بڑے دیوان خانے میں ایک الگ ہی کاروباری اور رعب دار ماحول تھا۔ ہسبند شاہ کے والد اور علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار سردار جہانگیر شاہ ایک اونچی مخملی کرسی پر پرجمان تھے۔ ان کے چہرے پر غرور اور حاکمیت کی واضح علامات تھیں۔ ان کے سامنے حویلی کا پرانا منشی کریم چند کاغذات اور پیسوں سے بھرا بیگ لیے انتہائی معدب انداز میں کھڑا تھا۔ سردار عالی، کپاس کی فصل کی پوری رقم آ چکی ہے، کل 60 ملین 6 کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں اور یہ رہا اس کا پورا کھاتہ۔ منشی کریم نے فائل آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی ہدایات کے مطابق میں نے 20 ملین 2 کروڑ روپے آپ کی بہن بیگم خورشید کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کروا دی ہے اور باقی رقم اس بیگ میں موجود ہے۔ سردار جہانگیر شاہ کے چہرے پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے منشی کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے دیکھا منشی، میں نے آج تک اپنی سگی بہن کے حق پر کبھی 1 روپے کا بھی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ وہ چاہے مجھ سے ناراض ہو کر کمرے میں بند رہے، لیکن میں ہر سال اس کا پورا حصہ ایک ایک پائی کا حساب رکھ کر سیدھا اس کے اکاؤنٹس میں جمع کرواتا ہوں۔ اس کے حصے کی ہر چیز محفوظ ہے۔ منشی کریم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یہ تو آپ کا بڑا ظرف ہے سردار عالی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے اس اکاؤنٹ سے 1 روپیہ بھی نکالا نہیں اور رقم ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ سردار جہانگیر شاہ نے سرد لہجے میں کہا، اس نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اس حویلی کی عزت ہے، میری معزز بہن ہے، وہ گھر پر رہتی ہے اور اس کی ہر ضرورت اس کے مانگنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی ہے، اسے پیسوں کی کیا پرواہ۔ منشی کریم نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، سردار صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں، مجھے اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہو منشی، جو کہنا ہے صاف کہو، سردار جہانگیر نے حقہ پیتے ہوئے کہا۔ منشی کریم نے گلہ صاف کرتے ہوئے کہا، وہ اصل میں میری بیوی مجھے بتا رہی تھی کہ گاؤں اور حویلی کی عورتیں خورشید بیگم کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں۔ سردار جہانگیر شاہ کی آنکھیں ایک دم غصے سے سکڑ گئیں۔ اس نے حقے کا دھواں چھوڑتے ہوئے سخت آواز میں پوچھا، عجیب باتیں؟ ان عورتوں کی اتنی جرأت؟ صفائی سے بتاؤ وہ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ منشی کریم نے ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ آپ نے اپنی بہن کی شادی کبھی نہیں ہونے دی اور انہیں ہمیشہ اسی حویلی میں قید رکھا، اسی وجہ سے انہوں نے تنگ آ کر خود کو اس اندھیرے کمرے میں بند کر لیا ہے اور دنیا سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ سردار جہانگیر شاہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ میز پر مارا، بکواس، سراسر جھوٹ اور لغو باتیں ہیں یہ۔ ان جاہل عورتوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری حویلی کے معاملات پر اپنی گندی زبانیں کھولیں؟ ان سب کو میرے سامنے لے کر آؤ، میں ان کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور تم خبردار جو آج کے بعد میرے سامنے ایسی فضول باتیں دہرائیں۔ منشی کریم نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، معافی چاہتا ہوں سردار عالی، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر نہیں لاؤں گا۔
ادھر شہر کے بڑے ہسپتال کے ہنگامی وارڈ ایمرجنسی میں ماسٹر افتخار کو داخل کروا دیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ڈاکٹر احمد وارڈ سے باہر آیا، جہاں رانیہ اور محلے کے کچھ لوگ پریشانی کی حالت میں چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر احمد نے باہر آتے ہی پوچھا، ان کا کوئی قریبی مرد رشتہ دار یہاں موجود ہے؟ محلے کے بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب، ہم سبھی ان کا خاندان ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پورے محلے کے استاد ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے نفی میں سر ہلایا، میں محلے داروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے کسی قریبی مرد رشتہ دار کا پوچھ رہا ہوں، جیسے کوئی بھائی یا کزن۔ رانیہ نے روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ابا جی کچھ وقت پہلے ہی اپنے تبادلے کے بعد یہاں آئے تھے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا کہ دنیا میں ہمارا کوئی دوسرا خاندان نہیں ہے، بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا کل کا اثاثہ ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا اور محلے کے لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھیں، میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے علاج اور آپریشن پر بہت بڑا خرچہ آنے والا ہے۔ ان کے دل کی حالت بہت خراب ہے، شاید انہیں اینجیوپلاسٹی یا پھر فوراً اوپن ہارٹ سرجری، دل کے بڑے آپریشن کی ضرورت پڑے، اور ان جیسے بڑے طریقہ کار پر لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے۔ یہ سن کر رانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، لاکھوں روپے؟ ڈاکٹر صاحب، کتنے لاکھ؟ ڈاکٹر احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، بنیادی ادویات اور کچھ اخراجات تو سرکاری کوٹے سے پورے ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کا اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑا تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 8 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا۔ 8 سے 10 لاکھ روپے؟ رانیہ نے صدمے سے چیخ کر کہا، اتنی بڑی رقم! ہم نے تو پوری زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھے تک نہیں ہیں۔ میں غریب استاد کی بیٹی ہوں، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ محلے دار بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بزرگ نے افسوس سے کہا، ڈاکٹر صاحب، ہم سب غریب لوگ ہیں، اگر ہم پورے محلے سے بھی چندہ اکٹھا کریں تب بھی بڑی مشکل سے 1 لاکھ روپے ہی جمع ہو پائیں گے۔ ہم اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کریں؟ ڈاکٹر احمد نے رانیہ کی بے بسی دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، آپ لوگ ہمت نہ ہاریں، ہمیں ابھی ان کو آپریشن تھیٹر منتقل کرنا ہوگا، اب مزید تاخیر ان کی جان لے سکتی ہے، چلو جلدی کرو۔ سردار جہانگیر شاہ کے غصے سے تپتے ہوئے دیوان خانے سے نکل کر منشی کریم ابھی باہر آیا ہی تھا کہ اسے سامنے سے حویلی کا مینیجر دانیال آتا دکھائی دیا۔ دانیال حویلی کے تمام سیاسی اور بیرونی معاملات سنبھالتا تھا اور اسفند شاہ کا خاص مشیر تھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے دانیال کو دیکھتے ہی اندر بلایا اور کرخت آواز میں پوچھا، دانیال، وہ لڑکا جسے ہم نے حویلی کے کمپیوٹر کے کام کاج اور حساب کتاب کے لیے رکھا تھا، وہ آج کل مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہے؟ دانیال نے اپنا ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو درست کرتے ہوئے مطمئنہ انداز میں جواب دیا، سردار عالی، وہ لڑکا اپنے امتحانات دینے کے لیے شہر گیا ہوا ہے۔ حویلی کے جتنے بھی ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور کمپیوٹرز کا کام تھا وہ جانے سے پہلے مکمل کر گیا ہے۔ سردار جہانگیر شاہ نے حقارت سے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور بولا، امتحانات؟ ان غریبوں کے بچے اتنی پڑھائی لکھائی کر کے آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند کتابیں پڑھ کر وہ کوئی بہت بڑا افسر بن جائے گا اور ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا؟ وہ ایک معمولی نوکر کا بیٹا ہے، لیکن اس کا دماغ دیکھو، ہمیشہ امتحانوں کے بہانے غائب رہتا ہے۔ ذرا پتہ کرو وہ واقعی پڑھ رہا ہے یا صرف کام چوری کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے؟ دانیال نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا، جی سردار صاحب، وہ واقعی اپنے پیپرز دے رہا ہے، میری اس سے بات ہوئی ہے، لیکن آپ اس معمولی لڑکے کی وجہ سے اپنا موڈ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ میرا موڈ تو اسی دن خراب ہو گیا تھا جب ان غریبوں کو کمپیوٹر سکھا دیا گیا تھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے غصے سے چبا چبا کر کہا، ان جیسے لوگوں کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ کمپیوٹر چلتا کیسے ہے، اس سے زیادہ تعلیم ان کے دماغ خراب کر دیتی ہے۔ وہ اپنی پڑھائی پر یوں دھیان دے رہا ہے جیسے کل کو پوری دنیا پر اسی نے راج کرنا ہو۔
دانیال، یاد رکھو ہمارے جیسے غریب لوگوں کو بڑے خواب دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری حویلی کے ملازم اور ان کی نسلیں اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں تاکہ وہ کبھی بھی اپنی اوقات اور اپنا مقام نہ بھولیں۔ دانیال نے چاپ چپلوسی کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں سردار صاحب، ہماری کیا مجال کہ آپ کے سامنے زبان بھی کھول سکیں، وہ تو ایک غریب اور ضرورت مند گھرانے کا بچہ ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ہاں، اسے اچھی طرح سمجھا دو، سردار جہانگیر شاہ نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جابرانہ لہجے میں کہا۔ اس نئی نسل کو سر اٹھانے سے پہلے ہی جھکنا سکھانا ہوگا، جب یہ ہمارے سامنے جھکیں گے اور خیرات مانگیں گے تبھی انہیں حویلی سے ٹکڑا ملے گا، ورنہ میں خود ان کو ان کی اصل جگہ دکھانا جانتا ہوں۔ اسے صاف کہہ دو کہ یا تو وہ اپنی یہ نوکری چن لے یا پھر اپنی پڑھائی۔ اگر اس نے دوبارہ امتحانات کا نام لیا تو میں اسے کمپیوٹر سے ہٹا کر حویلی میں جھاڑو دینے پر لگا دوں گا۔ ان غریبوں کے پر کاٹنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ یہ اڑنے کی کوشش کریں۔ دانیال نے ڈرتے ہوئے کہا، جی سردار صاحب، میں آج ہی اس سے بات کروں گا اور وہ پڑھائی چھوڑ دے گا، آپ بالکل غصہ نہ کریں۔ سردار جہانگیر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف ہسپتال کے ٹھنڈے گلیارے میں رانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور اس کا پورا وجود سسکیوں سے ہل رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر اکیلے میں آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، میرے ابا جی ہی اس دنیا میں میرا واحد سہارا ہیں، وہ میرے لیے باپ بھی ہیں اور ماں بھی۔ اگر ان کی زندگی کے بدلے تجھے کسی کی جان چاہیے تو تو میری جان لے لے، لیکن میرے ابا جی کو سلامت رکھ، میں ان کے بغیر جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے مولا، ادھر حویلی کے ایک کونے میں بنے اس تاریک اور الگ تھلگ کمرے میں جہاں خورشید بیگم سالوں سے قید تھی، اچانک ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ خورشید بیگم جو ہمیشہ ایک پتھر کی مورت بنی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی تھی، آج وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ان کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف درد ابھر آیا تھا۔ ان کی وفادار ملازمہ لجو جو ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، انہیں اس طرح بے چین دیکھ کر گھبرا گئیں۔ خورشید بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی تڑپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میرے دل کا کوئی ٹکڑا، میرا کوئی بہت اپنا اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ میرے کانوں میں کسی کے رونے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت میرے کسی پیارے پر ٹوٹ پڑی ہے۔ لجو نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے دکھی دلی سے کہا، خورشید بی بی، آپ کے اپنے تو وہ تھے جو سالوں پہلے آپ کو اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے، خدا جانے وہ اب اس دنیا میں زندہ بھی ہیں یا نہیں، آپ کیوں روز خود کو اس عذاب میں ڈالتی ہیں؟ خورشید بیگم کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، نہیں لجو، میرا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ زندہ ہے، میرا محسن، میرا پیارا کہیں نہ کہیں زندہ ہے اور وہ اس وقت شدید کرب میں ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے، لیکن میں اس حویلی کے ظلم اور ان چار دیواروں میں اس طرح قید ہوں کہ اس کی مدد بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی روح کو اس جسم کے پنجرے سے آزاد کر دوں اور اس کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے انتظام ختم کر دوں۔ یہ تڑپ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ لجو نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بی بی، اگر آپ کا دل ایسا کہتا ہے تو خدا پر یقین رکھیں، لیکن سچ تو یہ ہے اگر آپ کے بھائی سردار جہانگیر شاہ نے اس وقت حویلی کی جھوٹی روایات اور انا کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہوتا اور آپ کو آپ کی محبت کے ساتھ جینے دیا ہوتا تو آج نہ آپ اس قید میں ہوتی اور نہ ہی وہ شخص کہیں دور بھٹک رہا ہوتا۔ خورشید بیگم نے اپنے پیروں میں بندھی اس بھاری پازیب کی طرف دیکھا جو حویلی کی روایات کی علامات تھی اور حسرت سے بولی، کاش ایسا ہوا ہوتا لجو،
ادھر ہسپتال میں ڈاکٹر احمد رانیہ کے پاس دوبارہ آیا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ اس نے رانیہ سے کہا، دیکھو رانیہ، پروفیسر افتخار کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی ہے۔ اگر ان کا فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو ہم انہیں کھو دیں گے۔ تمہیں کسی بھی طرح 4 لاکھ روپے کی رقم ابھی کاؤنٹر پر جمع کروانی ہوگی تاکہ ہم سرجری شروع کر سکیں۔ رانیہ نے بے بسی سے اپنے کانوں سے سونے کی چھوٹی بالیاں اتاریں اور ڈاکٹر احمد کے سامنے پھیلا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس صرف یہ سونے کی بالیاں ہیں جو میرے ابا جی نے مجھے امتحان پاس کرنے پر دی تھی۔ میں جانتی ہوں ان کی قیمت بہت کم ہے، لیکن خدا کے لیے انہیں رکھ لیں اور میرے ابا کا علاج شروع کر دیں۔ میرے پاس اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد نے نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور کہا، رانیہ، انہیں اپنے پاس رکھو۔ مضبوط بیٹیاں روتی نہیں ہیں بلکہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تم پیسوں کی فکر مت کرو، میں اپنے طور پر ہسپتال کے فنڈ سے کچھ انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم بس ہمت کرو۔ ڈاکٹر احمد نے فوراً اپنا فون نکالا اور کسی کو کال ملاتے ہوئے کوریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ ہیلو، ہاں یار، مجھے ارجنٹ 4 سے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ ایک مریض کی زندگی کا سوال ہے، کیا تم ابھی بندوبست کر سکتے ہو؟ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رونق کوریڈور میں ڈاکٹر احمد فون کان سے لگاتے شدید اضطراب کی حالت میں ٹہل رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے مایوس کن جواب ملنے پر اس نے گہرا سانس لے کر فون جیب میں رکھ لیا۔ جب وہ واپس مڑا تو اس نے دیکھا کہ رانیہ ابھی بھی اسی بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی جڑی ہوئی ہتھیلیوں پر مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ محلے کے وہ بزرگ جو ان کے ساتھ آئے تھے رانیہ کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی حوصلہ رکھو، ماسٹر افتخار ایک نیک اور باصول انسان ہے، اللہ انہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ اس مشکل گھڑی سے ضرور نکل آئیں گے۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب خود ان کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے اپنے تعلقات استعمال کر رہے ہیں۔ رانیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے چہرہ اٹھایا اور انتہائی معصومیت سے پوچھا، چچا، لیکن اگر پیسے وقت پر جمع نہ ہوئے تو کیا یہ لوگ ابا جی کا آپریشن روک دیں گے؟ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم کا سوچا بھی نہیں تھا۔ ابا جی کا جہاں بھی تبادلہ ہوتا ہم بس اپنا چھوٹا سا سامان اٹھا کر چلے جاتے تھے۔ ہمارا کوئی مستقل گھر ہے، نہ کوئی جمع پونجی۔ میں اتنی بے بس کیوں ہوں چچا؟ بزرگ نے اس کے بہتے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مصیبتیں اور آزمائشیں تو زندگی کا اصل حصہ ہیں بیٹی، تم بس ہمت نہ ہارو اور اپنے رب پر یقین رکھو۔ اسی دوران حویلی کے پرشکوہ دالان میں اسفند شاہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی پھپھو خورشید بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری پرت جمی ہوئی تھی۔ اس کے بوٹوں کے بھاری آواز دالان کے خاموش در و دیوار سے ٹکرا کر گونج رہے تھے۔ لجو جو ابھی ابھی خورشید بیگم کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، سامنے سردار اسفند شاہ کو دیکھ کر فوراً ایک طرف مؤدب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسفند شاہ نے لجو کے پاس قدم روکے اور اپنی رعب دار آواز میں پوچھا، لجو، پھپھو جان کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ آج صبح سے بہت زیادہ پریشان مضطرب ہیں۔ لجو نے اپنے دوپٹے کو پلو کے ہاتھوں میں موڑتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا، سرکار، میں آپ کو کیا بتاؤں، خورشید بی بی کی حالت آج بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو سالوں سے اس اندھیرے کمرے میں ایک مورت بنتی بیٹھی رہتی ہے، لیکن آج صبح سے خدا جانے ان کے دل کو کیا ہوا ہے، ان کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے اور ان کے آنسو نہیں تھم رہے، پر وہ کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بتا رہی ہیں۔ اسفند شاہ کے ماتھے پر تیوریاں ابھر آئیں۔ اس نے کچھ سوچے ہوئے کہا، لجو، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اگر پھپھو کی طبیعت ذرا سی بھی ناساز ہو تو مجھے فوراً اطلاع دیا کرو۔ اس پوری حویلی میں میرے اور تمہارے علاوہ ان کا اپنا کہنے والا اور ہے ہی کون؟ چلو ہٹو آگے سے، میں خود جا کر ہی دیکھ لیتا ہوں۔ لجو نے سر جھکا کر راستہ چھوڑ دیا اور اسفند شاہ نے آگے بڑھ کر خورشید بیگم کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ آہستہ سے اندر کی طرف دھکیلا۔
کمرے کے اندر کا ماحول ہمیشہ کی طرح تاریک تھا، صرف کھڑکی سے آنے والی دھوپ کی ایک ہلکی سی کرن فرش پر پڑ رہی تھی، جہاں خورشید بیگم اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسفند شاہ نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور بڑے ادب سے قریب بیٹھ گیا۔ پھپھو جان، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اسفند شاہ نے اپنی مخصوص سخت آواز کو جتنا ممکن ہو سکے نرم کرتے ہوئے پوچھا۔ خورشید بیگم نے چہرہ اٹھا کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر کرب کی گہری لکیریں واضح تھیں۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسفند شاہ کا بازو تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اسفند، میں ٹھیک ہوں، لیکن میرا دل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر یہ آنسو کیوں؟ پھپھو جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اندر سے شدید تکلیف میں ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا امی جان نے پھر سے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں خود ان سے بات کروں گا، اسفند شاہ نے ان کے اصرار پر کہا۔ خورشید بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر ویران آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں اسفند، بات شہناز کی نہیں ہے۔ آج میرے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی بھاری بوجھ میرے کسی اپنے پر، میرے دل کے ایک ٹکڑے پر آ گرا ہو۔ میری روح اس وقت اتنی بے چین ہے کہ میں اس کمرے کی ہوا میں سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سڑک پر پڑا مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اسفند شاہ نے ان کی اس ذہنی کیفیت کو دیکھ کر ہمدردی سے پوچھا، پھپھو جان، اگر آپ کو اس بند کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو آئیے میرے ساتھ، ہم حویلی کے بڑے باغ میں چلتے ہیں۔ وہاں کھلی ہوا اور ہریالی کو دیکھ کر آپ کا دل بہل جائے گا اور آپ کو اچھا لگے گا۔ خورشید بیگم نے ایک تلخ اور دردناک ہنسی ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ باغ، کھلی ہوا؟ اسفند شاہ، اس حویلی کی دیواروں سے باہر میرے لیے اب رکھا ہی کیا ہے؟ ان چار دیواروں کے اندر تو صرف میرا جسم قید ہے، لیکن میری روح تو اس دن ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی جب حویلی کے بڑوں نے میرے جذبات کا خون کیا تھا۔ اس حویلی کے در و دیوار میں آج بھی میری وہ چیخیں دفن ہیں جو میں نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے ماری تھی۔ یہاں کی روایات اور ظلم کی داستانوں نے میری زندگی کو تا حیات اندھیرے کے حوالے کر دیا ہے، اور اب مجھے باہر کی روشنی سے بھی خوف آتا ہے۔ اسفند شاہ نے ان کے اصرار اور درد کو محسوس کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس نے میز پر رکھے مٹی کے برتن سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ان کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھپھو جان، پہلے آپ یہ پانی پی لیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ اس حویلی کے سخت اور بے لچک قوانین نے آپ کو بہت گہرے زخم دیے ہیں، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب اس حویلی کا وارث میں ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک اسفند شاہ زندہ ہے کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی تلخ سایہ آپ کے سکون کے آڑے نہیں آ سکے گا۔ میں اب کسی کو آپ پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ خورشید بیگم نے پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا، لیکن ان کی نظریں اب بھی ایسی کھڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں جہاں سے ماضی کی یادوں کے دھندلے سائے انہیں مسلسل پکار رہے تھے۔ ان کا مسلسل کہہ رہا تھا کہ کہیں دور ان کا وہ پیارا جس کے لیے انہوں نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ ICU کے باہر نصف سرخی بتی مسلسل جل رہی تھی، جو اندر زندگی اور موت کے درمیان چلنے والی شدید کشمکش کی گواہی تھی۔ رانیہ بینچ پر اٹھ کر وارڈ کے شیشے والے دروازے کے قریب کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں شیشے پر ٹکائے اندر کا منظر دیکھنے میں ناکام کوشش کر رہی تھی، جہاں مشینیں پروفیسر افتخار کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے مسلسل بیپ بیپ کی ہولناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ اسی دوران ڈاکٹر احمد تیز قدموں سے کوریڈور عبور کرتا ہوا کاؤنٹر کی طرف گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کیونکہ ہسپتال کی انتظامیہ نے واضح کر دیا تھا کہ 4 لاکھ روپے کی ابتدائی رقم جمع ہونے بغیر وہ دل کا آپریشن شروع نہیں کر سکتے۔ کاؤنٹر پر کھڑے کلرک نے فائل بند کرتے ہوئے بے رخی سے کہا، ڈاکٹر احمد، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہسپتال کے قوانین سب سے
کہ سب کے لیے برابر ہے۔ جب تک رقم جمع نہیں ہوگی، سرجری کے لیے درکار قیمتی ادویات سامان اسٹور سے جاری نہیں کیا جا سکتا۔ مریض کا وقت نکلنا جا رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر احمد نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ ایک استاد ہیں، کوئی لاوارث یا مجرم نہیں ہے۔ مجھے اپنے اکاؤنٹ سے جتنا ہو سکتا ہے گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ تم لوگ بس آپریشن تھیٹر تیار کرو۔ ادھر رانیہ نے جب ڈاکٹر احمد کو کلر سے الجھتے دیکھا تو اس کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کاؤنٹر کے پاس پہنچی، روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب، کیا میرے ابا جی کے پاس واقعی بہت کم وقت ہے؟ خدا کے لیے کچھ کریں، میں محلے کے سب لوگوں کے پیر پڑنے کو تیار ہوں، میں کسی سے بھی ادھار لے آؤں گی، بس انہیں کچھ نہ ہونے دیں۔ ڈاکٹر احمد نے رانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ انا، وہ غصہ جو اس نے میڈیکل کیمپ میں دکھایا تھا، اب بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ صرف ایک لاچار بیٹی کی بے بسی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے فون پر ایک بار پھر کسی کا نمبر گھمایا۔ یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ دوسری طرف حویلی کے پرسکون اور ٹھنڈے کمرے میں خورشید بیگم نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور تڑپ کر اسفند کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے بوڑھے اور حنیف ہاتھوں میں اس وقت بلا کی گرفت تھی۔ اسفند، تم حویلی کے وارث ہو، تمہاری بات کوئی نہیں ٹال سکتا۔ خورشید بیگم کی آواز میں ایک عجیب سی التجا اور پاگل پن تھا۔ تمہارا باپ سردار جہانگیر شاہ، وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا محسن، میرا وہ پیارا کس حال میں ہے اور کہاں بھٹک رہا ہے۔ تم جاؤ اس کے پاس، اپنے باپ سے میرے لیے سچ مانگو، اس سے کہو کہ خورشید اب مزید نہیں تڑپ سکتی۔ اسفند نے اپنی پھپھو کے چہرے پر پھیلا ہوا کرب دیکھا تو اس کا دل بھی اندر سے لرز اٹھا۔ وہ بچپن سے اپنی پھپھو کو اسی کمرے میں قید دیکھتا آتا تھا اور وہ ان کی حالت کا ذمہ دار اپنے باپ کے جابرانہ رویے کو ہی سمجھتا تھا۔ اسفند جان نے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا، پھپھو جان، میں نے کئی بار ابا جی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی ان کے سامنے ماضی کا یہ قصہ کھلتا ہے، وہ غصے سے آپے سے باہر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص حویلی کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا جسے مٹا دیا گیا ہے۔ وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے زندہ اور سلامت اس علاقے کی سرحد سے باہر چھوڑا تھا، لیکن اگر وہ سچ میں زندہ ہوتا تو وہ اب تک آپ کے پاس واپس کیوں نہ آتا؟ خورشید بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اسفند، تم اسے نہیں جانتے۔ وہ اتنا کمزور اور بے وفا نہیں تھا کہ مجھے یوں تڑپتا چھوڑ کر غائب ہو جاتا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ زمین کا سینہ چاک کر کے بھی میرے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور یہ راز صرف تمہارا باپ ہی جانتا ہے۔ مجھے بس ایک سیدھا جواب چاہیے اسفند، کیا وہ اس دنیا میں سانس لے رہا ہے یا حویلی کے انا نے اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ہے؟ اسفند جان کھڑا ہو گیا۔ اس کی قدر آور شخصیت میں اس وقت ایک عزم ابھر آیا۔ اس نے اپنے کرتے کا کالر درست کیا اور بولا، پھپھو جان، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، میں سردار اسفند شاہ ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سچائی کی تہہ تک ضرور پہنچوں گا۔ اگر ابا جی نے کوئی راز چھپایا ہے تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، آپ بس خود کو سنبھالیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ لجو نے اندر آ کر خوف زدہ آواز میں کہا، سرکار، چھوٹے شاہ جی، اسفند شاہ، باہر دانیال مینیجر آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی بہت ضروری سرکاری یا سیاسی معاملہ آن پڑا ہے۔ اسفند شاہ نے سر ہلایا اور بھاری قدموں کے ساتھ خورشید بیگم کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیمپ کے باہر دانیال مینیجر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا جس پر سرکاری مہر لگی ہوئی تھی۔ اسفند شاہ کو دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا۔ کیا بات ہے دانیال، اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ اسفند شاہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ دانیال نے لیٹر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاہ جی، شہر کے ہسپتال سے ایک ہنگامی فنڈنگ اور زمین کی منتقلی کا کیس آیا ہے جس پر آپ کے دستخط ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اہم بات یہ ہے کہ ابھی ابھی ہسپتال کے معزز ڈاکٹر احمد کی کال آئی تھی۔ وہ آپ کے دوست بھی ہیں۔ وہ کسی مریض کے علاج کے لیے حویلی کے خصوصی کوٹے سے فنڈز جاری کرنے کی سفارش کر رہے ہیں۔ اسفند شاہ نے لیٹر ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھیں باریک ہو گئیں۔
اسے یاد آیا کہ ڈاکٹر احمد نے کل ہی ایک میڈیکل کیمپ کا ذکر کیا تھا جہاں کسی مغرور لڑکی نے اس کی توہین کی تھی۔ اسفند شاہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، احمد کسی غریب کے لیے اتنی سفارش کر رہا ہے۔ وہ مریض کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دانیال نے اپنی ڈائری دیکھ کر جواب دیا، شاہ جی، وہ کوئی پروفیسر افتخار ہیں جو حال ہی میں یہاں منتقل ہوئے ہیں اور ان کی بیٹی رانیہ ہسپتال میں رقم نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح رو رہی ہے۔ ڈاکٹر احمد ان کے لیے 4 لاکھ روپے کے ہنگامی فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے، ورنہ بوڑھا آدمی مر جائے گا۔ جیسے ہی اسفند کے کانوں میں پروفیسر افتخار اور رانیہ کا نام پڑا، اس کے دماغ میں ایک جھٹکا لگا۔ اسے محسوس ہوا یہ نام کہیں نہ کہیں اس کے اپنے دائرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اصل سچائی سے ناواقف تھا۔ اسفند شاہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ سرکاری کاغذ اس کے مضبوط بوجھل ہاتھ میں ہلکے سے کانپا۔ اس کی گہری اور پراسرار آنکھوں میں ایک عجیب سا تلاطم اٹھا، لیکن چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد زمیندارانہ سکون طاری تھا۔ رانیہ اور پروفیسر افتخار، اس نے ان ناموں کے لبوں میں دہرایا، جیسے وہ اپنے ذہن کے کسی بند خانے میں ان کا سراغ لگا رہا ہو۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا جو سر جھکائے اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اسفند شاہ نے رعب دار آواز میں کہا، دانیال، گاڑی تیار کرو، میں خود شہر کے ہسپتال جا رہا ہوں اور ڈاکٹر احمد سے ملوں گا۔ یہ فنڈز حویلی کے کوٹے سے جاری ہوں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں وہاں جا کر ہی خود مریض کی حالت دیکھ کر کروں گا۔ دانیال نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، جی شاہ جی، میں ابھی ڈرائیور سے کہتا ہوں، گاڑی نکالیں۔ ادھر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کا منظر اب انتہائی بھیانک صورت اختیار کر چکا تھا۔ ڈاکٹر احمد فون جیب میں ڈال کر جیسے ہی کاؤنٹر کی طرف بڑھا، وارڈ کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک نرس نے باہر بھاگتے ہوئے آ کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر احمد، جلدی اندر آئیں، پروفیسر صاحب کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا ہے اور دل کی دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اب منٹوں کا وقت بھی نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی رانیہ نے ایک دلدوز چیخ ماری اور نرس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن نہیں، میرے ابا جی کو مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے انہیں اندر لے جا کر دیکھیں۔ ڈاکٹر احمد کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا۔ اس نے رانیہ کی طرف دیکھا اور انتہائی تلخ لیکن حقیقت پسندانہ لہجے میں کہا، رانیہ، اب رونے اور گڑ گڑانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، لیکن فنڈز کا انتظام وقت پر نہیں ہو سکا۔ اب معجزہ ہی تمہارے باپ کو بچا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے وارڈ کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ رانیہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ اس کا معصوم اور مغرور ذہن اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ جہاں صرف اپنے باپ کی زندگی کی بھیک تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کٹورے کی طرح آسمان کی طرف اٹھائے اور ہچکیوں کے درمیان چلائی، یا اللہ، میں اپنی تمام انا، اپنا سارا غرور تیرے سامنے مٹی میں ملاتی ہوں۔ میرے ابا جی کو زندگی دے دے۔ میں نے شہر کے لوگوں پر جو بھی تہمتیں لگائیں، مجھے ان کی سزا دے دے، لیکن میرے پاک باز باپ کا سایہ میرے سر سے مت اٹھا۔ محلے کے بزرگ اور دیگر لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی اتنی بڑی رقم کا فوری بندوبست کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی لمحے ہسپتال کے بڑے مرکزی دروازے پر ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے پھرتی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور سردار اسفند شاہ اپنے پر و جاہ و جلال کلف لگے سفید کرتے، کندھے پر پڑے روایتی شال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے پیچھے مینیجر دانیال فائلیں اٹھائے چل رہا تھا۔ ہسپتال کا عملہ اور گارڈز اس بااثر شخصیت کو دیکھ کر فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے اور راستہ چھوڑ دیا۔ اسفند شاہ کے بھاری بوٹوں کی آواز کوریڈور میں گونجی تو وہاں موجود محلے کے لوگوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رانیہ، جو ابھی تک فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، اس نے بھی مدھم ہوتی ہوئی نظروں سے اسے آتے ہوئے شخص کو دیکھا، جس کے چہرے کی سختی اور جلال حویلی کے روایتی سرداروں جیسا ہی تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے کلرک سے کہا، شاہ جی آئیے۔ ڈاکٹر احمد کہاں ہیں؟ کلرک نے ڈرتے ہوئے وارڈ کی طرف اشارہ کیا۔
سر ڈاکٹر احمد اندر پروفیسر افتخار خان کیس دیکھ رہے ہیں۔ مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ اسفند شاہ جیسے ہی وارڈ کے شیشے والے دروازے کے قریب پہنچا، اس کی نظر فرش پر بیٹھی اس پر پڑی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ رانیہ نے جب اسفند شاہ کی سرد اور عقابی نظروں کو اپنے اوپر ٹکے دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے یہ وہی شخص ہے جس کی طاقت اور اختیار اس کے باپ کی جان بچا سکتی ہے۔ وہ بغیر کچھ سوچے اپنی تمام تر خودداری کو بھلا کر گھسیٹتی ہوئی اسفند شاہ کے چمکتے ہوئے بوٹوں کے قریب پہنچی اور اس کا دامن تھام لیا۔ شاہ جی، آپ جو کوئی بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں، خدا کے لیے میرے ابا جی کو بچا لیں۔ رانیہ نے تڑپ کر اس کے پیروں کے پاس سر رکھتے ہوئے التجا کی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ابھی 4 لاکھ روپے جمع نہ ہوئے تو وہ آپریشن نہیں کریں گے اور میرے ابا مر جائیں گے۔ میں غریب استاد کی بیٹی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب مجھ پر رحم کریں۔ میں پوری زندگی آپ کی حویلی کی غلامی کروں گی، لیکن میرے ابا کا سایہ مجھ سے مت چھینیں۔ اسفند شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اپنے سامنے جھکتے فریاد کرتے دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی کی آواز میں موجود سچا کرب اور معصومیت اس کے سنگ دل کو بھی اندر سے جھنجھوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور دانیال کی طرف دیکھے بغیر اپنی کڑک دار اور حاکمانہ آواز میں حکم دیا، دانیال، ہسپتال کے کاؤنٹر پر ابھی کے ابھی 10 لاکھ روپے نقد جمع کرواؤ۔ پروفیسر افتخار کے علاج میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر احمد سے کہو کہ اس حویلی کے کوٹے کا بہترین سرجن اندر بھیجے۔ رانیہ نے صدمے اور تشکر سے چہرہ اٹھا کر اسفند شاہ کو دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت کسی نجات دہند کی طرح لگ رہا تھا۔ اسفند شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر سرد لہجے میں کہا، اٹھو لڑکی۔ اسفند شاہ کے سامنے صرف وہی جھکتے ہیں جن کی نیت میں کھوٹ ہو۔ تمہارے باپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر احمد باہر آیا۔ اس نے اسفند شاہ کو وہاں کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، لیکن جیسے ہی دانیال نے پیسے جمع کرانے کے لیے فائل آگے بڑھائی، اسفند شاہ کی نظروں پر پروفیسر افتخار کے شناختی کاغذ پر پڑی جہاں ان کا پورا نام اور پرانا پتہ لکھا تھا۔ کاغذ پر لکھے اس پرانے پتے اور نام کو دیکھتے ہی اسفند شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور جھٹکے سے پھیل گئیں، کیونکہ یہ وہی نام اور وہی پتہ تھا جو اس کی پھپھو خورشید بیگم کے ماضی کے اس پوشیدہ راز سے جڑا تھا جسے سردار جہانگیر شاہ نے سالوں سے حویلی کی انا کے نیچے دفن کر رکھا تھا۔